اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ مجلس پاک کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جا رہا ہے، لہذا آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ مہربانی فرما کے امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں۔ مجلس پاک کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جا رہا ہے۔ آپ تمام مومنین سے یہی گزارش ہے کہ جہاں کہیں میری آواز سن رہے ہیں، مہربانی فرما کے اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر جلد از جلد امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں۔ مجلس پاک کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جا رہا ہے۔ جو مومنین حضرات باہر کھڑے ہیں ان سے بھی یہی التماس ہے کہ مہربانی فرما کے امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بار الہ تجھے واسطہ اس پاک ذکر کی عظمت کا، بانیان مجلس کے جتنے بھی مرحومین ہیں، بالخصوص ملک غلام رضا صاحب اور بھی جو ان کے عزیز و اقربا مومنین و مومنات شہدائے ملت جعفریہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، مالک تمام کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ اس پاک ذکر کی عظمت کا، بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، رزق وقت کاروبار میں اضافہ فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ اس پاک ذکر کی عظمت کا، جو مومن روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک میں ہیں، بالخصوص بانیان مجلس کے جتنے بھی عزیز و اقربا بیرون ملک میں روزگار کے سلسلے میں ہیں، وہاں پہ ان کی خیر وفیت فرما، رزق وقت کاروبار میں اضافہ فرما۔ صدقہ بیمار کربلا مولا امام سجاد علیہ السلام کی بیماری کا، جو مومنین و مومنات بیمار ہیں، شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ صدقہ شہزادہ باب الحوائن شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا، جو مومن بے اولاد ہیں، اولاد نرینہ عطا فرما۔ صدقہ مولا حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے وسیع خزانوں کا، جو مومن مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں بہتر سے بہتر روزگار نصیب فرما۔ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، عزاداری کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ جہاں جہاں بھی عزاداریاں ماتمداریاں ہو رہی ہیں، مولا ہر جگہ مومنین کی حفاظت فرما، آپس میں اتفاق و اتحاد نصیب فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ اس پاک ذکر کی عظمت کا، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی پریشانیوں کا، جو مومنین و مومنات پریشان ہیں مالک
تمام کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اس ذکر کے حقیقی وارث ہمارے زمانے کے امام بقیت اللہ حجت دوران حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا جل ظہور فرما اور ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے خوشنودی محمد و آل محمد کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے خوشنودی محمد و آل محمد کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری حیدری حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ تمام مومنین سے گزارش کروں گا جو بھی جہاں کہیں میری آواز سن رہے ہیں، ان تمام مومنین سے میری گزارش ہے کہ مہربانی فرما کے امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں۔ مجلس سے اذان شروع ہے اور جو مومن سائڈ پہ بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے ذرا مہربانی فرمائیں آگے تشریف لے آئیں تاکہ مجلس کا ایک ماحول برقرار رہے۔ بڑی مہربانی، مولا آپ کو سلامت رکھیں، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ مجلس کا ایک ماحول بن جائے۔ تو بلا وقف جناب مولانا قبلہ ارشد علی حیدری صاحب اور ان کے بعد جناب ذاکر اہل بیت سید ابی طالب شاہ صاحب۔ السلام علیکم۔ تحفہ یا علی مدد تمام احباب ذی وقار اپنے اپنے محرومین کے لیے، افواج پاکستان کے وہ جوان جنہوں نے ملک کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ ملت جعفریہ کے جملہ مومنین و مومنات کے درجات کی بلندی کے لیے اور امام زمانہ علیہ السلام کے جل ظہور کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کونوا مع الصادقین، بآواز بلند صلوات۔ اللہ سمیع البصیر، نعرہ تکبیر، صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم، نعرہ رسالت، نعرہ علی، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات۔ جو قرآن اللہ رب العزت نے اپنے عزت والے رسول پہ بذریعہ جبرائیل علیہ السلام عزت کے ساتھ نازل کیا ہے، اسی عزت والے قرآن سے، عزت والی آیت سے آپ کے سامنے قرآن المجید میں سے اس آیت کو تلاوت کر کے آپ اور اپنے قلوب کو منور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العزت نے لوگوں سے مخاطب کر کے کہا ہر کلمہ پڑھنے والے سے کہ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، کونوا مع الصادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ تو جب ہم نے قرآن کی اس آیت کو چوم کے پڑھ کے اپنے قلوب کو اس سے منور کیا تو پھر ہم نے رجوع کیا اس رسول کی طرف جس کو اللہ نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً
عالمین کا مصداق نبی بنا کر بھیجا۔ یا رسول اللہ ہم آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، آپ کی شریعت پہ چلتے ہوئے یا رسول اللہ زندگی کی سانسوں کو گزار رہے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ یہ سچے ہیں کون سے؟ تو کائنات کے رسول نے کہا آؤ ذرا مباہلہ کے میدان میں لے چلو تمہیں، جہاں میرے اللہ نے، رحیم اور رحمان نے، قل هو اللہ احد نے، اول نے، آخر نے، ظاہر نے، باطن نے مجھے حکم دیا تھا میرا رسول۔ یہ نجران کے رہنے والے جو تم سے کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، ان سے کہو کہ آؤ ہم قرآن پیش کرتے ہیں۔ قرآن پیش کیا، نہ مانے۔ رسول نے اپنی رسالت پیش کی، نہ مانے۔ رسول ثقلین نے اللہ کی توحید بیان کی، نہ مانے۔ اب اللہ نے کہا ان سے کہو تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں، تم اپنی عورتیں لے آؤ، ہم اپنی عورتیں لے آتے ہیں، تم اپنے نفس لے آؤ، ہم اپنے نفس لے آتے ہیں۔ یا رسول اللہ کرنا کیا ہے؟ کہا یہی ہے کہ جھوٹوں پہ لعنت کرنی ہے۔ اس لیے ہم موالیان حیدر قرار ببانگ دول کہتے ہیں لعنت کبیر بر منکر غدیر، لعنت کبیر بر منکر غدیر، یعنی بہت بڑی لعنت ہے غدیر کو نہ ماننے والوں پہ۔ رب کعبہ کی قسم، غدیر میں سنت ہے تو غدیر میں، حدیث ہے تو غدیر میں، رسول ہے تو غدیر میں، علی ہے تو غدیر میں، کعبہ ہے تو غدیر میں، کعبہ ہے تو غدیر میں، قرآن ہے تو غدیر ہے، توحید ہے تو غدیر میں۔ اور اللہ نے کہا کونوا مع الصادقین۔ اب رسول ثقلین ان پنجتل پاک کے دروازے پہ رکے، ان کی آیت پڑھی، کہا حسن آپ بھی چلو، حسین آپ بھی چلو، سیدہ آپ بھی چلو، یعنی علی علیہ السلام کو بھی ساتھ لیا۔ رب کعبہ کی قسم، آج اگر ابو طالب کا خاندان، آج اگر ابو طالب کا خاندان رسول کی آواز پہ لبیک نہ کہے، نہ خدا کی توحید بچتی ہے، نہ محمد کی رسالت بچتی ہے۔ اللہ رب العزت نے بتا دیا کونوا مع الصادقین۔ اسی صادق رسول نے، طیب و طاہر رسول نے ہمیں بتایا ہے یہ علی ہے، یہ میرا وسیع ہے۔ اور اسی علی کو منوانے کے لیے سیدہ بطول بنت رسول، جس نے ولایت علی پہ سمجھوتا نہیں کیا لیکن اپنے آپ کو شہید کروا لیا۔ جب پوچھا تھا اسی بی بی نے سلیمان محمدی سے کہ محمد کا اے صحابی، میں نے سنا ہے کہ لوگ علی کو سلام نہیں کرتے، جب علی سے کہا بنت پیغمبر، حد تو یہ ہے کہ میں سلام کرتا ہوں، لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ الا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ خدائے متعال شکر کا صدقہ آپ کو زندہ ہو سلامت رکھے۔ ممبر حسینی پہ ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے جناب ذاکر اہل بیت سید ابی طالب حسین شاہ صاحب۔ پورا جیش بر محمد والے محمد صلوات صاحبان بلند آواز نعرہ تکبیر اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بر محمد والے محمد صلوات سارے بلند۔ جیڑا انہوں موضوع پڑھے ہے وہ دے متعلق ہی تھوڑی جی گال کر کے تے طالب دعا ہونا چاہیے، یعنی جتوں ہونا چھوڑے ہے اتھوں ہی حضور آکھیا آج مبالے تے جانا ہے تے تیاری کرو۔ اس سارے مدینے دے چلو سارے مدینے دے لوگاں نے اعلان حضور دا سنیا،
بلکہ سلمان نو آکھیا سلمان تو جا کے گلی گلی اعلان کر کہ کل مبالے تے جانا ہے تے تیاری کرو، جڑے اتھے بیٹھے ہو کدے اتھے آ جاؤ تے بڑا ایک اچھا جا ماحول تے سونا جا ماحول بن جائے گا، تے سلوات پڑھ دے آؤ تے قدم قدم اگے اگے چل دے آؤ تے گل سن دے آؤ، ذرا ایک سلوات بلند آواز نال پڑھو۔ جناب سلیمان نے اعلان کیتا بھی جس جس کل مبالے تے جانا ہے وہ تیاری کرے، کل 24 ذی الحج تیاری کرو۔ سلیمان دا اعلان سنیا تو لوگوں نے جناب ساری رات تیاری چلا چھوڑی، کپڑے، غسل، اچھیاں اچھیاں خوشبوواں، ساری رات تیاری چلائی تے حضرت سلیمان محمدی نو حضور نے ایک اعلان ہو رکھیا کہ سلیمان اعلان او کر کہ کل اس مبالے چ جانا ہے جس ساری زندگی جھوٹ نہ بولے ہوئے، یعنی جن نے جھوٹ ایک بھی بولے ہے انہیں واپس بھی کوئی نہیں ہونا، اور سارے دے سارے ٹھنڈے ہو گئے بہ گئے۔ پورے مدینے چوں علی دے ویڑے چ ایسا کوئی نہ ملیا جنوں چھٹ کے جان تے پورے مدینے چوں ایسا کوئی نہ ملیا جنوں نال لے کے جان۔ کوئی گل نہیں سمجھ نہیں آئی میرا خیال، پورے مدینے چ کوئی ایسا نہ کہ جنوں نال لے کے جانا، علی دے ویڑے چ کوئی ایسا نہ ہی جنوں چھٹ کے جانا۔ آخری بات طالب دعا، اگے اگے حضور فَقَلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اس سے آیت کے تحت عیسائی پادری ویکھیا ایک کتاب دا حوالہ جی سیرت رسول عربی، علامہ نور بخش توکلی، انہوں دی کتاب جو میں تمہیں سنا رہا ہوں۔ حضور اگے اگے امام حسن علیہ السلام نو اپنی سجی انگل نال مندر دینے جو کرو تو میں ایک گل کر کے تے طالب دعا ہونا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نو انج جناب سیدہ حضور دے پیچھے پیچھے، مولا علی علیہ السلام جناب سیدہ دے پیچھے، یعنی جناب سیدہ اس عظمت والی بی بی نو آکھی دے جنہیں پیران دے پردہ رسالت داؤ بھی ہوئے، امامت داؤ بھی ہوئے۔ سارے بولو ادھے منٹ دی گال جی، ادھے منٹ ٹائم گھڑیاں تے ویکھ لو، ادھے منٹ دی گال۔ پادری جس وقت ویکھیا 5 نکلے نے مدینے جو، اعلان بڑا بڑا تے 5 نکلے نے، 5 نکلے مدینے چوں تے اس آکھیا پادریاں نو، پادری اعلان کیتا کہ چھڑ دیو انہاں نال مبالہ کرنا، اگر انہاں تے تواڈے واسطے بد دعا کیتی کائنات قیامت تک کسے نجران باقی نہیں رہنا، چونکہ زہرا باہر آ رہی ہے۔ اللہ لعنت اللہ۔ ممبر حسینی بذکر محمد و آل محمد میں فرمائیں گے جناب ذاکر اہل بیت صدف عباس صاحب، اور ان کے بعد جناب ذاکر اہل بیت سید علمدار حسین شاہ صاحب۔ نعرہ تکبیر، اینی اللہ علی نبی خالق کے بلند آواز دینا، نعرہ لگاؤ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ مل کے نعرہ حیدری، ملنگ علی دا تصور علی ہے، تصور محبت تو خالی نہیں ہوتا۔ بولنا میرے نال، بولنا عبادت ہے، سا لینا عبادت ہے، ایتھے آ جانا عبادت ہے۔ ملنگ علی دا تصور علی ہے، تصور محبت تو خالی نہیں ہوتا۔ بھائی جان علی دا ملنگ صرف علی دا ملنگ ہے، وہ ہر دے کی چمچہ
مصالی نہیں ہوندا تے کیا ہوندا ہے ادوہ علی کو ملانگ تاڑ گھندا ہے میرے پاس بھی بولی ادوہ علی کو ملانگ تاڑ گھندا ہے منافق کڈاویں موالی نہیں ہوندا ہاتھ پھوے لاکھ حج کرے منکر علی دا حرامی ہی راندا ہے حلالی نہیں ہوندا بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نماز محتاج ہے وقتاں دی تے ہر وقت نماز بولو حسین زراویخ رسول ہے سجدے وچ ہو اتے پشت سوار بولو حسین تھلے خنجر نماز پڑھن دا تے دتا درس ایک خاص حسین تے دین دا بخت نماز ہی تے نماز دا بخت حسین نعرہ حیدری بس میرے حصہ دا فضائل ہو گیا جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے میں بسم اللہ کرا جڑا نیند کیا ہے انشاءاللہ اس کی قضا نہ ہوئے آنج اس کی دی ہم تے سہر دی مہر لگی باندھ پڑھنا چاہنا خط لکھ گئے والیے خط لکھ کے والیے کوفہ دیتی شمر نے اطلاع ایسا قتل حسین نو کر چھڑے ہے تو شہر چید منائے بغیر دادے کال پانچ ویسن سر باغیاں دے بازار کو خوب سجائے ہووی سال دے بعد جو کوفے وچوں لگی ہوندی ہون دی خدائے متعال ذکر کا صدقہ خلندہ سلامت رکھے ممبر حسینی بذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے جناب ذاکر اہل بیت سید علمدار حسین شاہ صاحب اور ان کے بعد جناب ذاکر اہل بیت نور حسین صاحب التماس سے دعا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نادے علیاً مظہر لجائب تاجد ہو اونا لقب فی النوائب کلہم من وغم شازن جلی بے علی یا مولاتی یا فاطمہ تو ابی سینی اللہم انی اسالو کا بحق آسیہ بنت مزاحم آسن فی عزائل حسین علیہ الصلوۃ والسلام بلند آواز نال صلوات سیداں دی ذات تے میرے محترم بھائیوں اور بزرگاں سرکار رسالت مابدہ فرمان ہے کہ اپنی مجلسانوں زینت دیو میرے بھرا علی دے نال سرکار فرمیندے نے کہ وہ مجلساں مکمل نہیں ہوندیاں جنہ مجلساں میرے بھرا علی دا ذکر نہ ہوگی تو قبلہ مجلس نو مکمل کرن واسطے ایو کو جاہداں
کہ خدا جب کسی کو اوج کمال دیتا ہے، خدا جب کسی کو اوج کمال دیتا ہے اسے علی ابن ابی طالب کی چوکھٹ میں ڈال دیتا ہے۔ جب کسی کو پرکھنا ہو تو لے لو نام علی، یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے۔ ہو گیا قبلہ فضائل کا حصہ۔ آدھا پیا جڑا وچ پردے سدے لٹ پہ گئی، تے پردیسی بھین بھیرا کو آئے فدق دے ڈاکو، ہو وچ خمیاں دے غش ہا بیمار محلا کو، آوازاں دا لٹ دیا لوٹ دیا شمر کمینہ، تیرے آہدہ آن دی ماں کو میں ہر بی بی دا برکا لٹنائے، وانجے آکھے عباس بھیراک۔ جی خدائے متعال ذکر کا صدقہ آپ کو زندہ ہو، سلامت رکھے۔ مصاحب آل محمد جہاں فرما رہے تھے جناب ذاکر اہل بیت سید علمدار حسین شاہ صاحب ممبر حسینی پہ ذکر محمد آل محمد بیان فرمائیں گے، جناب ذاکر اہل بیت نور حسین صاحب، اور ان کے بعد جناب قبلہ مولانا ملک سمر عباس علوی صاحب جو ہیں وہ ذکر محمد آل محمد بیان فرمائیں گے۔ فاتحہ و سید شدا بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم غیر المغضوب علیہم قل هو الله احد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صلی اللہ صلوات محمد ذات بس کے بلا وقت ہے کوئی قصیدہ نہیں، بند ایک دو پڑھ کے جناب نے سلام کرنا۔ تطہیر دنوری بیڑے نے، تطہیر دنوری بیڑے نے جڑا چھوڑیا من دریا کو، ہو بیچارہ پور مسافر دا ویکھے ول ول کے سبرا، کھر کے سوار دے وہ اسرائیل دے دتی بھین نے حقل، پھرا کو کڑی حقل میریا پھوپھیاں دا، ذرا خیال رکھی تو یعنی ہائی دریا۔ ایک بند دیا سترہ توحید مراج مسافر دا، تھیا وطنوں پور تیارے، شبیر دے سفر نے کر چھوڑی، تے عباس دی ماں بیمار، سفر دے آخری وہ ویلے تائی گئی تھی زینب لاچارے، تے وڈی لب دی پہ کیا گلیاں بچو کوئی مادہ رشتہ۔ 2:17 پڑھ کے جناب نو سلام۔ حد رات 18ویں وہ رجب دیا ہی،
इवें फैसला हाय उलमादा हाँ जी सुते हुए लोग मदीने दे ते जड्डा टुरी आई प्यू सुगरा खुदाए मुताल इस ज़िक्र का सदका आपको ज़िंदा और सलामत रखे। खुदाए मुताल इस पाक ज़िक्र का सदका मलिक गुलाम रज़ा साहब के दराजात पे बुलंदी अता फरमाए। तो तमाम मोमिनीन से मैं गुजारिश करूँगा जो भी बाहर खड़े हैं मेहरबानी फरमाएँ, मजलिस अज़ा शुरू है और जो पीछे बैठे हैं उनसे मेरी दस्त बस्ता यही गुजारिश है कि थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आएँ। मौला आपको सलामत रखे, एक मजलिस का माहौल बन जाए। बड़ी मेहरबानी, मौला आपको सलामत रखे। नज़र अल्लाह नियाज़ हुसैन थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आएँ। आप भी थोड़ा थोड़ा, शाह साहेब थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आएँ। बड़ी मेहरबानी, मौला आपको सलामत रखे। तो ये एक मजलिस का एक माहौल बरकरार रहे। बड़ी मेहरबानी जी, मौला आपको सलामत रखे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, मिम्बरे हुसैनी बज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। वाजिब एहतराम मौलाना किबला मलक समर अब्बास अलवी साहिब और इनके बाद बहरुल मसाइब जनाब ज़ाकिर अहले बैत सैयद मुर्ताज़ हुसैन शाह साहिब आफ मंडी बहावली। सलामत रहो जी ठीक जी करो उन्होंने गल मजलिस शुरू हो। सूरतुल फातिहा बराए मरहूमीन मोमिनीन मोमिनात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कज़ालिकल्लाहु रब्बुना कज़ालिकल्लाहु रब्बी। परवरदिगार सूरह फातिहा सूरह इखलास दा सवाब जमी मोमिनीन मोमिनात मरहूमीन और बिलखसूस मलक गुलाम रज़ा मरहूम और इस ख़ानदान दे जुमला बुज़ुर्गान जवान बच्चे बुज़ुर्ग मस्तूरात जितने भी जहान फ़ानी तो रहलत फरमा गए ने और हाज़रीन मजलस मोमिनीन मोमिनात दे मेरा मालिक जितने भी अजीज़ व अकारब रो आज़ादारान सैयद शहदा जेड़े मज़लूम करबला दी आज़ादारी दियाँ बुनियादां रख के कबरां दी जीनत जा बने ने तमाम दे नामा अमाल विच मेरा मालिक इस सवाब नूं रकम फरमा। उन्हां मरहूमीन दे दर्जात बुलंद फरमा। मेरा मालिक वास्ता ज़िक्र मज़लूम करबला इब्तदाए मजलिस है तमाम मोमिनीन मोमिनात दा मकाम हाज़त टुराया अपनी बारगाह च कबूल व मंजूर फरमा। बानियान दे अखराजात तमाम लवाजमात अज़ादारी हुज्जत दी बारगाह च दर्जा कबूलियत अता फरमा। मालिक बे औलादन औलाद दे ज़िक्र दा सदका बीमारां नूं शिफा दे ज़िक्र दा सदका मेरा अल्लाह मकरूज़ मोमिनीन दे कर्ज दी अदायगी दे सवा मुहैया फरमा दे ज़िक्र दा सदका आले नबी औलाद अली दा सदका मेरा मालिक के सिलसिला अज़ादारी सैयद शहदा साड़ियाँ नस्लें च कायम दायम फरमा। हुज्जत दे ज़हूर च ताजील फरमा। इमाम ज़मां अलैहिस्सलाम दे सिपाहियों चों अदना जिया सिपाही मेरा मालिक शुमार फरमा। सैयदा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा नूं इस ज़िक्र पाक ते इस मजलिस से आज़ाद राज़ी और खुशनूद फरमा। जनाब सैयदा दी बरोज़ क़यामत तमाम मोमिनीन मोमिनात अज़ादारान सैयद शहदा नूं शफ़ाअत नसीब फरमा। मजलिस आज़ादी कबूलियत वास्ते और अपनी अपनियां दुआवां दी कबूलियत वास्ते बावाज़े बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा। नारा तकबीर,
नारा रिसालत, नारा हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, खुशनूदी आले अतहार बवाज़े बुलंद सलावत। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना अबी ज़हरा अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अश्शरफ़ा वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम मलऊनीन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम आना मदीनतुल इल्म व अलियुन बाबुहा सलवात। बरादरान अज़ीज़, वादा वफा हो गया। अज़ीज़ दे हुक्म दे मुताबिक बस अपने वक्त दे अंदर अंदर जनाब दी मकतब अहले बैत के हवाले नाल थोड़ी जी खिदमत। खुश नसीब है ओ बंदा जिसदा अली इमाम है। तुलानी गुफ्तगू नहीं, क्योंकि पूरे दिन की मजलिस है और अपने अपने वक्त के मुताबिक चंद मरूज़ात गुजारिश की थी। खुश नसीब है वो बंदा मुकद्दरा आला, इकबाला आला, बख्ता आला, नसीबा आला, अज़मता वाला, फजीलता वाला ओ मोमिन ओ मुहिब है जिदा आका मौला मुर्शद अली है। अल्लाह ताला सलामत रखे ताकि माहौल साजगार हो जाए। थोड़ी तो तुम भी पहले अपने वक्त तो पहले मेरे वाजिबुल एहतराम पीर सैयद मुबश्शिर हसन शमसी साहब तशरीफ़ फरमा लें और बहुत सारे ज़ाकिरीन पहुँच चुके हैं। चूँकि अपना घर है तुलानी गुफ्तगू का टाइम नहीं, वरना तमहीदन वो दो चार जुमले ज़रूर गुजारिश करदा। बस करीब तो जुमला मैं उस हस्ती का जिक्र कर रहा कि कोई ख़तीब, ज़ाकर, वाइज़, आलम, मुफ्ती, मुजतहिद किसी की जुर्रत ही नहीं जो उस आका अली दी अज़मत दा एक बाब नहीं, एक जुमला ही अपनी ज़िंदगी च मुकम्मल कर सके जेड़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा दा वसी है। सरकार फरमाया आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। मैं इल्म दा शाहिर हाँ और अली उसदा दरवाज़ा है। मैं कुर्बान जावा शहर इल्म नू बाद च देखें, पहले दरवाजे की अजमत देख जेड़ा मिंबर सलूनी ते, बल्कि इंज क्यों ना आखा ज़ात अली इब्न अबी तालिब दोस्तों मस्जिद कूफा ज़रब लगी सरकार दे सरे अकदत। बेटियां ने सरकार नू लेके आ रहे हैं, पहुँचे ने ते घर दी हवेली दे अंदर उस तो बाहर
مولا فرمایا بیٹا محمد حنفیہ جی بابا اتنے رکھ دیو. سرکار نو رکھ دیتا گیا. ٹیک لائی میرے آقا علی نے اپنے گھر دی دیوار نال. تے سرکار محمد حنفیہ پوچھیا بابا خیریت؟ کیونکہ جدو پتہ چلا ہے جناب امیر نے سر ضرب اے واقعہ ہو چکا ہے. تے جتنے بھی لوگ ہے سننا شام والے بصرہ والے کوفہ والے جس مقام تے کوئی راہگیر گزر رہا سی کوئی اپنی تجارت دے سلسلے جیسے بھی ماحول کوئی بندہ سفر کر رہا سی نا انہاں کوفے دا رخ کیتا. امیر المومنین علیہ السلام دے کول پہنچے جم غفیر لوگ تے اس مقام تے توجہ بھائی اس مقام تے آ کے آقا علی علیہ السلام نے فرمایا بیٹا محمد حنفیہ اتھے رکھ دیو میرا قیام کرواؤ. سرکار نو ٹیک لگائی گئی دیوار دے نال. توجہ بھائی. اور جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام نے انہاں لوگاں دے پاسے ویکھ کے فرمایا کہ لوگوں میں مصطفیٰ دا وسیع ہاں. اس تو قبل کہ علی تواڈے مابین موجود نہ ہوئے تواڈے درمیان موجود نہ ہوئے تواڈا جس بندے دا جیسا دل چ سوال پوچھ لو اس تو قبل کہ علی توانو نصیب نہ ہوئے. شاباش بھائی اللہ توانو سلامت رکھے. میں بسم اللہ یا علی علیہ السلام میں توضیح کر دیاں اس حوالے نال تاکہ اجرا درمیان تھوڑا جا کنیکشن کٹیا گیا تے پھر ہور مربوط نہج تے جملہ جناب دی اگوش لکھاں تے دعا لواں. عزت علی دی قسم کون ہے نوکر مصطفیٰ کون ہے باب مدینۃ العلم. میں قربان ہو جاواں جناب علی علیہ السلام اس مقام تے لوگوں پوچھ لو اس تو قبل کہ میں علی تواڈے درمیان موجود نہ ہوا. اچھا یہ جیڑی تلوار اس ملعون عبد الرحمن ابن ملجم نے میرے آقا علی دے سر وچ ضرب لگائی ہے یہ زہر آلود تلوار ہے مرشد. اور وہ زہر اثرات کر رہے ہے خون شامل ہو گئی ہے زہر چل رہی ہے. تے آقا علی علیہ السلام کی کہہ رہے نے پوچھ لو اس تو قبل کے مصطفیٰ دا نوکر شہر علم دا دروازہ آئے ہائے 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 قربان ہو جاواں شہر علم دا دروازہ تواڈے درمیان موجود نہ ہوئے. پوچھ لو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو. محمد حنفیہ سرکار انج کر کے نہ دست ادب جوڑے بابا یہ کوئی وقت ہے یا امیر المومنین اے میرے پدر بزرگوار ایک وقت ہے تواڈے سر وچ گہرا زخم زہر آلود تلوار زہر پورے جسم وچ اثرات کر دئیے تے بابا ہن آرام دا وقت ہے. جڑے آکھے نا بابا یہ کوئی وقت ہے علی مسکرا کے فرماندے نے بیٹا محمد حنفیہ تو امام نہیں میں امام ہاں میں دسنا چاہنا ایو وقت ہے. ہائے 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 سلامت رہو بھائی سلامت رہو جملہ ایک ہی پڑھنا ہے ایہو تا وقت ہے. اچھا ایہو وقت ہے بابا کیا فرمایا بیٹا میں دسنا چاہنا کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ نو معمولی جیا بخار ہویا تے مسلمانہ نے ہزیان دی تومت لگائی. اوئے ہوئے ہوئے بسم اللہ شاہ جی بسم اللہ ذہن مصطفیٰ تے حملہ کیتا ہے دماغ مصطفیٰ تے حملہ کیتا ہے. میں باب مدینۃ العلم دسنا چاہنا بے اتنی بڑی تلوار دا زہر آلود تلوار دا زخم سر دے وچ تے زہر او جا رہی ہے خون وچ سر دے وچ بیٹیاں نے امامے دے نال سر پتہ نا دو حصہ شگاف اس طرح کر کے بدے تے علی اتھے کی آخرے نے پوچھ لو اس تو قبل کہ علی تواڈے درمیان موجود نہ ہوئے. لوگاں پوچھیا علی مولا نے جواب دیتے
لوگاں پوچھا علی جواب دیتے سرکار محمد حنفیہ نہ رہ سکے دستے ادب جوڑ کے آندے بابا ان حدیث ہے اے پوچھ دے رہیں گے تسی جواب دے رہو گے طبیعت علیل ہو چکی ہے آؤ ہن آرام کریے وے کے فرما دے نا بیٹا اللہ نوکر مصطفیٰ علی دی زندگی کرے قیامت تک اس حالت چ مسئلے پوچھ دے رہیں میں علی جواب دیندہ نہیں تھکاں گا تے بابا وجہ کیا ہے سرکار علی بے کے فرمانے نے پوچھ لو اس تو قبل کے علی تو اڈے درمیان موجود نہ ہوئے منو عزت علی دی قسم ہے علی کیوں دسنا چاہتے ہیں علی بے کے فرمانے نے بیٹا محمد حنفیہ یو وقت ہے سار دے وچ لگی ہے زہر علو تلوار پورے جسم زہر اثر کر رہی ہے اس کے باوجود بھی اے سوال کرن میں نوکر مصطفیٰ جواب دیوا اے سوال کر دے تھک جان گے میں علی اس حالت جواب دیندہ تھکاں گا نہیں میں ایک مسئلہ حل کرنا چاہنا پہ جیڑا نوکر مصطفیٰ ہوئے جیندہ نا علی ابن ابی طالب ہے جیڑا شہر مدینہ العلم دا باب دروازہ ہے جدہ ایڈی وڈی تلوار دا زخم لگن دے نال او دے دماغ چ ہزیان نہیں آندا او دے مصطفیٰ نو معمولی بخار نال ہزیان کیویں ہو سکدا ہے صدقے جاواں معمولی بخار بسم اللہ جی جزاک اللہ سلامت رہو شریف سلامت رہو میں ایک مسئلہ حل کرنا چاہنا اور کائنات والے نو دسنا چاہنا کائنات والے ویکھو جس علی دا نبی اس شان دا مالک ہے اس علی دا نبی کیسا ہے مسئلہ علی حل کر دیتا میرے دوستوں میرے بھائیو بزرگوں ختم دو ہستیاں سیدزادے تشریف لے آئیں کیوں شہید کیتا گیا میرے امام نو مرشد ادیب لوگ تشریف فرماؤ کیوں شہید کیتا لیا قربان جاوا قتلا لشدت عدل شدت عدل دی وجہ تو شدت عدل دی وجہ تو میں قربان ہو جاؤں میرے آقا علی نو شہید کیتا گیا میں قربان جاؤں جملہ نہ تواڈی اگوش چ رکھاں چلو مصیبت دا ایک جملہ پڑھاں گا زیادہ نہیں تے نا انصافی ہوئے گی علی آنکھ دی بابا اس بادشاہ نے جیڑا ہر صفت کمال ہے چلی ہوئے ہائے 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 جیڑا ہر صفت کمال علی ہوئے علی آنکھ دے اس بادشاہ میں قربان ہو جاواں میرے آقا علی علیہ السلام کو ایک بندہ آیا جس ویلے میرے آقا برسر اقتدار او 5 سالہ حکومت گزر گئی آقا بیٹھے نے ممبر تے بعد وقت ایسا بنیا جو دنیا دا ایک چاپلوس بندہ دنیا دار دنیا دا کمینہ ترین انسان اس آکھے چلنا علی دے کول اگر علی فلاں خطے دی فلاں ریاست دی علی میں نو گورنر بنا دے تو میں علی نہ رل کے چلاں گا اچھا اے گیا پہنچا اس والے رات دے حصے چ پہنچیا جدو میرے آقا علی علیہ السلام ایک دیوا جلا کے روشن کر کے بیت المال دا حساب کر رہے ہیں اپنے امام تے فخر کرے آئے یا علی تیری عدالت تو کائنات قربان کرا بیت المال دا حساب کر رہے ہیں بندہ آ کے بہ گیا یا علی تواڈے نال ایک گل کرنی مولا ویک فرما دے نے گل میری ذات دے متعلق ہے یا شریعت مصطفیٰ دے متعلق ہے ہائے 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 کوئی مسئلہ پوچھنا ہے کوئی گورنمنٹ دے متعلق کم ہے یا علی دی ذات نے انہوں نے کہا مولا دو گلاں نے پہلے تواڈے نال ذاتی گل کرنی ہے پھر گل جڑی ہے میں گورنمنٹ دے متعلق کرنی ہے حکومت دے متعلق کرنی ہے سرکار فرماندے نے ٹھہر جا ذاتی گل کرنی ہے نا مرشد قربان جاواں مینوں تو بڑا رشک آیا بھائی میرے آقا علی دے عادل دے جملہ پڑھیا وجدانی کفیت ہو جائے گی اہل علم حضرات تشریف پر میرے آقا علی نے کیا کیتا مرشد جڑا پہلا دیوا روشن ہے نا جدے نال علی بیت المال دا حساب کر رہے ہیں میرے آقا علی علیہ السلام نے او دیوا مرشد بجا دیتا جیڑا ذاتی روغن والا دیوا سی نا ذاتی تیل والا علی روشن کیتا وے کہ اندر عبد خدا ہن گل کر ہن جیڑا دیوا چل رہا علی دے ذاتی مال دا ہے ہائے 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 الحمدللہ مجلس دی قیمت ہو گئی بھئی کیا بات بسم اللہ سید بسم اللہ الحمدللہ ہن سمجھ آئی اے ہے عدالت علوی او میں قربان ہو جاؤں ہن ایتھے او کیڑی گل کرے انج کر کے ہاتھ بدے
آندہ مولا سمجھ نہیں آئی، پہلے اے تے سمجھا دو، وہ بھی دیوا چل رہا اے بھی گل تے میری چند سیکنڈ دی منٹ بھی پورا نہیں، لمحہ تے ثانی چ میری گل ختم ہو جانی سی تے مولا تسی دلاں دے حالات بہتر جان دو، لیکن میں پوچھنا جسارت کر رہا بھئی اے دیوا بجایا کیوں، او چراغ روشن کیتا کیوں؟ علی ویکھ کے فرماندے نے تو آکھیا علی میں تواڈے نال ذاتی گل کرنی ہے، تے علی برداشت نہیں کردا بھئی میرے نال کوئی ذاتی ہم کلام ہووے تے دیوا بیت المال دا چلے، اے نظام علوی ہووے تے پھر ہی کائنات نظام ٹھیک ہو سکتا ہے۔ رول گیاں اس سے علی پاک دیاں قربان ہو جاواں، آئے ہائے ہائے کیڑا ٹکڑا کیڑا مصیبت دا جملہ ان آزاداراں نو یاد نہ ہوئے، جی میں اللہ دے ذکر دا اللہ دی نماز دا تقرار ہے نا، میں مظلوم دے ذکر دا تقرار ہے، جی میں اس دی توحید امر فطری ہے، اے میں مظلوم دی آزاداری امر فطری ہے، میں قربان ہو گیا ہوں۔ 13 ضربہ چل جامن تو بعد، غازی سرکار دے بازوਆਂ تو بعد، علی اکبر دی ورچی تو بعد، قاسم دی پمالی تو بعد، علی اصغر دے تیر جلن تو بعد، میں قربان ہو جاؤں۔ لفظ آکھن لگا سارے زیادہ سادات میرے سامنے تشریف فرماؤ، ادب دی دنیا چکی میں آکھاں جو حیام دی لٹ تو بعد، اللہ اکبر، میرا پڑھنا سوکھا تیرا سننا آسان، 1.5 منٹ باقی پڑھنا ہے، گستاخی نہ ہو جاوے سیدزادے تشریف فرمانے۔ اعلان کیتن کوئی ہے تو آڈے چوں جیڑا کام اپنے ذمہ لے لے، اس نو یزید دے دربار چوں انعام وڈا لائی کے دیا، کس آکھیا ہے عمر ابن سعد لائن نے وڈا دلائی، بے غیرتان دے وڈا انعام لائی کے دیا کا۔ اچھا شمر اگے آ گیا، ملعون اے 13 ضربہ تو کو وڈا کم ہے، بین 70 قدم تے دی 7 قدم تے ہاتھ بن دی رہی، میں کھنڈا خنجر چلان دا رہا اس کو اللہ دی کائنات بسم اللہ کرا متزلزل ہو گئی، اس آکھا نہیں کام وڈا نہیں، کام چھوٹا ہے، انعام وڈا ہے، بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا دی ہاتھ بن دی رہی، بین قرآن چاہ کے دی نامار ہدہ اقبال ٹوٹ پاؤندہ، میری ماں نو ساری واہ قدردان لوگ بیٹھے ہو، وقت چتنا ٹائم چ گنجائش نہیں، بس جتنے حصے دی عبادت ہوئے قبول فرماؤ، اکھا تار ہو گئی ہیں، سمجھو مجلس ازا قبول بھی ہو گئی تو شروع بھی ہو گئی۔ اہل علاقہ عزت زہرا دی قسم ود دے رہے کہ حرملہ ود دائے ہوئے بے غیرتا، 6 ماہ دا بچہ ویک میرا تیر ویک، اے ظلم، اس اکھے نہیں کم میں تو بڑا نہیں انعام بڑا ہے۔ حسین بن نویر ود دے رہے ظالم اگے، اس اکھے کم کیڑا ہے، جب کٹھے ہو گئے نا سارے، اس اکھے کم کیڑا ہے، اس اکھے کم میں ہے، اے میرے کول تازیانہ ہے، اے جیڑا توڑے کولو اپنے ذمہ لے لے، ہون کربلا تو لے کے شام یزید دے دربار تک، ہر کوئی آرام کرے بے شک کرے، ایک علی دی بیٹی زینب آرام نہ کرے، واہ واہ سبحان اللہ، العظمت للہ العظمت للہ، اللہ اکبر، ایک عالیہ آرام نہ کرے، او میرے علاقے آلے او صدات مومنین عزدارو عزت زہرا دی قسم، بے شک جتنے سنگ دل پچھے ہٹ گئے، انہاں کہو ظالمہ یہ تو بڑے ان کیڑے ظلم کروانے، دنیا دا ایک حریص تلال چی کتا، حارس بن نوفل ملون فخری انداز نلتازیانہ نپائی، علی دیاں دے ہتھا چ آ گئیں رسیاں، بے پلان دے اٹھ، سفر شروع جڑے ظاہر بیٹھے ہو 47 میل کوفہ، سننا نالے دا پڑھنا بھی اس پڑھا نالے دا سوکھا، سننا نالے دا سننا سوکھا، پوچھ لے ہو علماء دی موجودگی ہے بے کتنی دیر تاکہ سفر کرایا، کنی جلدی کروایا،
ٹوٹل سفر 1647 میل لکھا گیا. میں قربان جاواں اے موسم گرمی دا ویکھ او موسم گرمی دا ویکھ کیویں کر گئیاں علی دیاں دیاں. بس ایو نا جتھے رش ود جاوے تے بی بی بیرا لے پاسے ویکھ کے آکھے میں شریکت الحسینہ تیرے نال عد بنڈیا ہے قرآن پڑھ میرا پڑھدا بچے. جتھے ظلم وددا ہی نا شبیر دیاں اکھاں بھی بند ہو جاندیاں نہیں پاک زبان بھی بند ہو جاندی ہے. سیدزادہ مر جاواں جملہ نہ پڑھا بین اوکھے بیرا لے پاسے ویکھ کے آکھے تیرے قتل دے ویلے میں تاک بند دے کے. اللہ اکبر. پڑھ تو قرآن بین دا پڑھدا بچے. میں مر جاواں چلدا رہیا موسم سفر دا شر سبز صدا علاقہ موصل دا آیا ہے. صاحب وقت لکھے ختم. اس مقام تے آن کے انہاں اپنے خیمے لائے نے بے گئے نے خیمیاں دے وچ. جملہ چھوڑ دینا بڑا درد والا جملہ آئی بے کیویں میرا مولا سجاد بیرا دے قاتل دے خیمے نال پناہ لئی ہے. سایہ تلاش کر دے سید قربان ہو جاواں. اس مقام تے ایک خشک درخت کھجور دا اس کھجور دے خشک درخت نال اکبر دے پالن علی نے ٹیک لائی. یہ بھی میرا پڑھنا ہے میرا پڑھنا ٹیک لائی ہے ورنہ ٹیک لا میرا پڑھنا ٹیک لائی ہے. تو بی بی کھجور والے درخت دے پاسے ویکھ کے آندی ہے کیا ہویا جے آج میں لٹی گئی ہاں. میں علی دی دیاں میں حسن حسین دی بینا میں غازی دی بینا کرنا میرے تے سایہ میں بھی اکبر دی موت دی ماری ہوئی تھوڑا آرام کرا. اس خشک درخت چوں سبز شاخہ آزاداروں نکلیاں جڑے سبز شاخہ نکلیاں تے مر جاواں شاخہ دا نکلنا سر سبز شداب علاقہ ہوا گلی. 1447 میل یا 1448 میل دا سفر ہے جڑا کر کے نا تے ٹھنڈی ہوا لگی ہے اکبر دے پالن والی دی اکھ لگ گئی ہے. فضان دی میں منظر ویکھیا ہے حارث بن نوفل مالون نے اپنے گھوڑے دی زین نال تازیانہ کھولے. جڑے میں تازیانہ کھول کے آلی والے پاسے ٹریا نا فضان دی میں بھی دوڑیاں اللہ جانے حسین دے سینے دا تعویذ کیویں دوڑی ہے. او میں قربان ہو جاواں الحمدللہ میں قربان ہو جاواں کیویں دوڑی ہے. چاند قدمہ تے رہ گئے انہیں ہوا دے وچ تازیانہ لہرایا. بس بھئی وین دا وقت نہیں تھا تو لفظی ختم کر رہے ہیں. ہوائے چ تازیانہ جنبش دیتی ہے نا تے نہیں پہنچ سکی سین سکینہ اس مقام تے کھڑ کے آندی ہے اما جاگ ظالم ظلم تے دل گیا ہی. اس ویلے تازیانہ سارے چل گیا. میں علی دی ضرب پہ پڑھدا اللہ جانے علی دیاں کنیاں ضربہ جلیاں. جلے تازیانہ چلے تے سر چو مثل فوارہ خون نکلے. بی بی آندی انج تڑپی علی دی پاک بیٹی جمیں پکھی کٹھا تڑپ دے ہتھاں دیاں رسیاں ٹوٹ گئیاں سر دا خون اپنے ہتھاں جلائے کے سدھی ٹری آندی میں ویکھ دی رہی ہوں حسین دی سانگ تو علی اکبر دی سانگ تو میں ویکھا قاسم دی سانگ تو کسے شہید تو نہیں گئی. اس جگہ تے آئی ہے جتھے عباس دا سر گھوڑے دی گردن ڈالے. غازی دے پاسے خون سٹ کے آندی ہے غازی ویکھ میں مدینے علی زینب آؤ جے دے پارے دیندہ رہیاں جے بین تازیانے پہ. اللہ لعنت اللہ اللہ قوم الظالمین سیاء علم. خدائے متعال ذکر کا صدقہ آپ کو زندہ و سلامت رکھے. خدائے متعال اس پاک ذکر کا صدقہ مالک غلام رضا صاحب کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. جو مومنین حضرات بھی باہر کھڑے ہیں ان سے یہی گزارش ہے کہ مہربانی فرما کے امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں. ممبر حسینی پہ ذکر محمد والے محمد میں فرمائیں گے واجب الاحترام مولانا قبلہ سید مبشر عباس شمسی صاحب اور ان کے بعد شہنشاہ ذکر وسائل جناب ذاکر علی بیت سید مرتاض حسین شاہ صاحب آپ منڈی بہاؤدین جو ہیں انشاءاللہ وہ عطا فرمائیں. التماس سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم
ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم وبالصوابها سورتين هاتين مؤمن مخصوص وجميع مؤمنين والمؤمنات برحمتك یا ارحم الراحمین. صلوات پڑھیں بلند آواز سے. بانیان کی فرش اعضا کی قبولیت، مرحومین کی مغفرت و درجات بلندی، رزق میں برکت، پریشانیوں سے نجات کے لیے، رحمتوں نعمتوں کی برکتوں کے نزول کے لیے، اور ولی العصر حجت دورہ امام زمان علیہ السلام کی آمد و سلامتی کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات پڑھیں. قبل اس سے کہ میں بات کا آغاز کروں، مؤدبانہ گزارش ہے صاحبان عزت سے کہ تھوڑا سا جو گرد و گرد بیٹھے ہیں سامنے جمع ہو جائیں تاکہ تھوڑا سا ماحول ہے. تھوڑی سی زحمت ہے ادھر والوں کو ادھر والوں کو تاکہ ماحول بن جائے. بے شک میرے بعد بہترین مصائب خان سید مرتضی کاظمی صاحب، مرتاض کاظمی صاحب، اور مجھ سے قبل جناب سمر عباس صاحب خطاب فرما گئے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین المواحدین والنار للکافرین المنافقین. ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا حبیب الہنا شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا وعلی من نور واحد. صلوات پڑھیں. پروردگار عالم کا احسان ہے بغیر تمہید کے. وقت اتنا ہے اس میں گفتگو کو مکمل کرنا ہے. اپنے وقت سے انشاءاللہ 5 منٹ پہلے چھوڑوں گا. اگر زحمت نہ سمجھے تو حمد ہے اس پروردگار کی، احسان ہے اس پروردگار کا جس نے ہمیں انسان بنایا. زبانیں وہی حرکت کرتی ہیں جو شکر کے لیے پیدا کی گئی ہیں. اگر اس بات میں بھی آپ شکراً للہ کی تسبیح نہ پڑھیں تو پھر کہاں پڑھیں گے کہ اللہ نے انسان بنایا. میری بات پہنچ رہی ہے صاحبان تک. پھر پروردگار کا احسان بڑا، لطف بڑا. انسان بنا کے ہمیں اس نے بے شماروں کے سامنے جھکنے سے بچا کر ایک واحد اللہ کی پرستش کرنے والے گھروں میں اور گودوں میں پیدا کیا. ایک کو مانا ہے بے شماروں پہ لعنت کی ہے. جاگ رہے ہیں تو ایک کو مانا بے شماروں پہ لعنت کی. بے شماروں کی دہلیزوں کو چھوڑا، ایک کے دروازے پر آ گئے. اگر اس بجملے پہ بھی آپ بیدار نہ ہوئے تو میں سمجھوں گا کہ میرا اپنا مقدر ہے یا آپ کی مودت میں کوئی فرق ہے. پھر پروردگار نے اتنا بڑا کرم کیا، جو صاحبان جاگ رہے ہیں اتنا بڑا کرم کیا، اتنا بڑا کرم کیا کہ متحفوندے سے لے کے شمالی علاقہ جات تک اور شمالی سے جنوبی تک پاکستان کے کونے کونے میں بسنے والے مومنین علی ولی اللہ پڑھنے والے سر سجدے میں رکھ کے شکر للہ کی تسبیح قیامت کی صبح تک پڑھے. شکر کم ہے، نعمت بڑی ہے. دیکھتا ہوں کون سویا ہے اور بیدار بیٹھا ہے. کون سی نعمت اللہ نے انسان پہ نازل کی اور مسلمان پہ نازل کی. بھائی جان اس سے بڑی قیمت اللہ کے پاس اور کوئی نہیں ہے کہ اللہ نے اور پیدا کی ہی نہیں ہے جو تمہیں اور ہمیں عطا کرتا. نعمت کیا ہے؟ اس میں علی جیسا پیشوا ہمیں عطا کیا ہے. زندہ و سلامت رہیں، زندہ و سلامت رہیں. جو بیدار ہوئے، جو ہاتھ اٹھے محتاج نہ ہو.
دیکھیے ایک دعا کے لیے مجلس ہے، برادران کے بزرگوں کے لیے مجلس ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں دعا پہ ہی پڑھوں۔ جب بھی مسلمان دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، توجہ ہے سامعین کی، ان کی بات نہیں کرتا جو وسیلے کے منکر ہے۔ وسیلے کے بغیر تو کلاس میں استاد ہی نہیں ملتا، توجہ ہے سامعین کی۔ بچہ جاہل رہ جاتا ہے جس کا استاد وسیلہ نہ بنے۔ دعا کے لیے بھی پروردگار نے فرمایا کہ وسیلہ تلاش کرو، میرے تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ جب پروردگار تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ہے تو اس سے مانگنے کے لیے بھی کوئی وسیلہ ہونا چاہیے۔ تو جو ہے نا سامنے مجلس کا مقصد یہ ہے کہ وسیلہ انہیں بنائیں جن کے وسیلے سے پروردگار تک ہماری بات پہنچے، راستے میں رکاوٹ نہ ہو۔ دعائیں زمین سے آسمان کی طرف بلند ہوتی، جاگ رہے ہیں؟ دعائیں جو ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ صرف ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، اس کا مقصد ہے کہ آپ جو طلب کر رہے ہیں نیچے والوں سے طلب نہیں کر رہے۔ توجہ نہیں کیا آپ نے؟ ہاتھ کا اٹھانا بارگاہ الہی میں اس بات کی دلیل ہے کہ زمین والوں سے کچھ نہیں مانگ رہے، جو خود محتاج ہو۔ تو جو ہے سامعین کی، جو خود مانگ رہا ہو، جو خود طلب کر رہا ہو، وہ کیا دے گا؟ آپ کا تعلق پروردگار سے، تو پروردگار کہتا ہے میرے پاس خالی نہ آنا، وسیلہ لے کے آنا۔ تو جو ہے سامعین کی، تو وسیلہ دعا کے لیے جو جس کو وسیلہ مانتا ہے اسی کا واسطہ دیتا ہے۔ جو قادیانی جو پاک پتن کا ماننے والا ہے، محرم چھوڑ کے، تو جو ہے سامعین کی، پاک پتن جا کے دروازے میں داخل ہونے سے پہلے ڈنڈے کھا کے ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اے پاک پتن میں سونے والے، میری یہ دعا ہے، یہ منت ہے، اگر یہ میری منت دعا پوری ہو گئی تو دیگے چڑھاؤں گا۔ یعنی دیگوں کے واسطے سے پیر کے قریب ہوا۔ اسی طرح چاچڑا میں جو رہتا ہے، چاچڑا شریف کو مانتا ہے، وہ اپنے پیر کے پاس جاتا ہے۔ یعنی یہ دعاؤں کے حاجات کے طلب کرنے کے لیے وسیلہ بنایا ہے۔ تو پروردگار نے کہا بنانا نہیں، جسے میں نے بنایا ہے اسے لے کے آنا۔ تو جو ہے سامعین کی، تو اسی طرح مولانا صاحب اگر جہاں بڑھتے بڑھتے جہاں بھی کوئی وسیلہ، کام میں وسیلہ، دعا میں وسیلہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس کی امت ہیں۔ تو جو ہے سامعین کی، ہم امت ہیں کس کی؟ ہم ہیں اس نبی کی امت جس کے شان میں اللہ نے قصیدہ قرآن کو بنایا ہے، جس کی شان اللہ نے اس کی بسم اللہ سے لے کے شاہ جی سین والناس تک قصیدہ بنایا ہے۔ ایسا وسیلہ جس کے وسائل کو، جس کی اپروچ کو اللہ نے زمین والوں کو بھی دکھایا، آسمان والوں کو بھی دکھایا۔ اب کہیں گے کہاں دکھایا؟ بیٹھا اس کا محبوب زمین پہ ہے، آسمانوں کے اوپر چاند روشن ہے۔ جاہلوں کے باپ آ کر کٹھے ہو کر کہتے ہیں مصطفیٰ ہر نبی کے پاس معجزہ ہے، تیرا بھی کوئی معجزہ ہے؟ تو جو ہے سامعین کی، تیرا بھی کوئی معجزہ؟ کہا جو کہو مصطفیٰ کر کے دکھائے۔ ان کی جبلت میں، ان کے ذہن میں، ان کی یاد میں یہی تھا کہ بات زمین تک ہے، اس کی بات آسمانوں تک پہنچے گی نہیں۔ کہنے لگے یہ جو چمکتا ہوا چاند ہے اگر دو ٹکڑے ہو جائے، توجہ نہیں کی آپ نے، کہاں پڑھ رہا ہوں، دو ٹکڑے ہو جائے مصطفیٰ کے اشارے سے، چاند دو ٹکڑے ہو گئے۔ یہ تھی تو زمین کی بات۔ اب آسمان والوں نے بھی سوچا ہوگا کہ مصطفیٰ کیسا ہے، رہتا زمین پہ ہے، ٹکڑے چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ستاروں کو زمین پہ بلاتا ہے۔ اشتیاق بڑھ گیا عرشی مخلوق میں، تو پروردگار کی بارگاہ میں کہنے لگی جس کے عشق کے قصیدے تو عرش معلی پہ پڑھتا ہے وہ مصطفیٰ کیسا ہے؟ تو کہا تم زمین پہ جانا چاہتے ہو یا ہی بلندی پہ دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا جتنا تو بلند ہے اسے اتنی بلندی پہ دکھا۔ تو اللہ نے 15ویں پارے میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پروردگار نے آیات دکھانے کا بہانہ بنایا، اپنے محبوب کو عرش کی بلندیوں پہ دکھایا۔ کہاں پڑھ رہا ہوں؟ زندہ سلامت رہے۔ امت مصطفیٰ دعا کے بعد چل رہی تھی عرش کی بلندیوں پر۔ اب یہ بات تو مومنین کو پتہ ہے، بلا کے دکھایا کیا تھا؟ تو جو ہے سامعین کی، ملایا کیا تھا؟
یہ تو عرش کی باتیں راز رہ گئی، فرشتوں نے دیکھی ہوگی، اگر مصطفیٰ بتائیں گے تو پتہ چلے گا۔ اب دعا کے لیے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، مجلس بھی دعا کے لیے ہے، بھائی رضا کی دعا کے لیے، ان کے بزرگوں کے لیے، یاسر کے لیے، خدا ان کے درجات بلند فرمائے۔ دیکھیے دعا ہے، دعا ہاتھ اٹھاتے کس لیے؟ اگر ہو گناہگار، توجہ چاہتا ہوں، جملہ کہنے لگا ہوں، اگر ہو گناہگار، کتابوں میں، حدیثوں میں، روایتوں میں، بھائی ذرا جملے کی قدر کرنا، روایتوں میں، حدیثوں میں بیان کیا ہے کہ گناہ حائل ہوتے جو دعائے کمیل کے جملے پڑھتے ہیں، دعا کے قبولیت میں حائل ہوتے ہیں گناہ، عرش کی بلندیوں کر اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کو روکتے ہیں گناہ، اور گناہوں کے ہوتے ہوئے دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو پھر ضرور دعا سے پہلے ایسا وسیلہ تلاش کرو جو زمین پہ بھی ہو یا عرش پہ بھی ہو، اس کی محبت دل میں ہو، ہاتھ اٹھا کے اس کا واسطہ دے، اس کے صدقے میں اللہ گناہ معاف بھی کرے، دعائیں بھی قبول کرے۔ اور جو ہے سامعین، اب ہم نے دیکھ رہا کہ مسلمانوں نے کون شفیع بن کے آیا، تو جو ہے سامعین، بھائی مرتضیٰ سے سفارش کی، بھائی اظہار نے بھی شاہ صاحب سے تعارف ہو جائے، یہ ہے شفاعت، تو جو ہے سامعین، جو نہیں ہو رہا تھا وہ سفارش سے ہوا، یہاں تک تو ہم پہنچے کہ آخرت میں جب ہم نے اٹھنا ہے تو گناہگاروں نے اٹھنا ہے۔ کون مسلمان ہے جو کس کو انحصار ہو اپنے اعمال پر کہ کہیں نیکی میری زیادہ ہے، میں نیکیوں کے سرے پر، نیکیوں کے بلبوتے پر جنت چلا جاؤں گا؟ لگتا ہے ایسا مجمع ادھر بیٹھا ہے، نہیں، کوئی بندہ ایسا نہیں، کوئی مائی کا لال ایسا نہیں، چاہے کسی مذہب میں وہ اپنے اکابروں سے، اپنے پیشواؤں سے وسیلہ ضرور مانگے گا۔ اسی طرح مسلمانوں کے پاس تو وسیلہ ہے، ہر نعت میں، ہر مسجد میں، ہر محراب میں، ہر منبر پہ مولوی کہتا ہے کوئی بات نہیں، گناہ ہو گئے، شفیع المذنبین زہرا کا بابا جو ہے، تو جو ہے سامعین کی سامعین، شفیع المذنبین، یہ ہے اجتماعی۔ اب ہم نے دعا سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہم دعا مانگیں، تو جو چاہتا ہوں ہم دعا مانگیں تو وسیلہ مصطفیٰ کو بنائیں، تو جو ہے سامعین، ہم دعا مانگیں، ہم گناہگار دعا مانگیں، وسیلہ مصطفیٰ کو، آل مصطفیٰ کو، آل مصطفیٰ کو، رسول کو، رسول کی نالین کے صدقے میں، رسول کی کملی کے صدقے میں، تو جو ہے سامعین، بسم اللہ، ملک صاحب توجہ فرمائیے گا، رسول کی کملی کے صدقے میں، رسول کی واللیل کی زلفوں کے صدقے میں، رسول کے لعاب کے صدقے میں، رسول کے دہن سے نکلی ہوئی باتوں کے صدقے میں ہم وسیلہ بنائیں گے۔ یا رسول اللہ، ہمیں یہاں تک تو پتہ چلا کہ ہمیں ضرورت پڑے دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہم آپ کا واسطہ دیں۔ ہم نے آپ کو مکہ میں بھی، ہم نے آپ کو مدینہ میں بھی، ہم نے میدان میں بھی، ہم نے منبر پہ بھی، ہم نے مسجد میں بھی آپ کو بھی دیکھا کہ آپ بھی کسی سے دعا مانگ رہے ہیں۔ توجہ نہیں کیا آپ نے، توجہ نہیں کیا آپ نے، یا رسول اللہ آپ بھی تو دعا مانگ رہے ہیں۔ سلیقہ دعا آپ نے ہمیں تو بتایا، اگر ہمیں ضرورت پڑے تو ہم آپ کا واسطہ دیں گے، دعا قبول ہو جائے گی۔ اب سنتیں ہوتی ہیں تین قسم کی، یا رسول نے کام کیا ہو تو وہ سنت ہے، یا رسول کے سامنے کام کیا گیا ہو، رسول خاموش ہو جائے، یہ بھی سنت ہے، یار میرے آقا نے خود کہا ہو لیکن عمل نہ کیا ہو، یہ بھی سنت ہے۔ رسول کا جو طریقہ ہے وہی کامیابی کا ذریعہ ہے، رسول کی جو سیرت ہے وہی کامیابی حیات ہے، رسول کی پیروی جو ہے وہی کامیابی کا سلسلہ ہے، یعنی جو رسول کرے وہی بات ہمارے لیے قابل قبول اور گارنٹی ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جب رسول کو دعا کی ضرورت پڑے تو وہ کیسے مانگتے ہیں۔ میں اپنی طرف سے نہیں، اس صحابی کا نام لینے لگا ہوں جس نے کوفہ کو آباد کیا حضرت عمر کی بات، حضرت عمر کے کہنے پر، یعنی کوفہ کی آبادی کے اوپر انہوں نے تھوڑا کام کیا، پھر کوفہ کی آبادی میں خود ہی وکیل بھی رہے اور وہاں پر قاضی بھی رہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک دن دیکھنے کے لیے مسجد نبوی میں گئے کہ رسول کیسے دعا مانگتے ہیں، مسجد نبوی میں گئے، لوگوں کو عبادت میں دیکھا، ایک کونے میں آقا دو جہاں کو دیکھا کہ دعا کے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ کہتا ہے میں قریب جا کر رسول کے پاس بیٹھ گیا اور میں نے کان لگائے کہ رسول دعا کیسے مانگتے ہیں۔ کہتا ہے میں نے رسول کے لبوں
کی حرکت کو دیکھا تو میرے آقا دو جہاں حسنین کے بابا، علی کے مرشد، علی کے آقا، علی کے پیشوا، حسنین کے نانا، امت کے بخشوانے والے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور کہے پروردگارا تجھے علی کا واسطہ ہے، علی کے صدقے میں میری امت کو بخش دے۔ اوئے ہوئے بات ختم۔ حیدری بس میرے بعد مسائل پڑھیں گے، بہترین مسائل پڑھیں، وقت ختم ہو گیا میرے حساب سے۔ ایک جملہ اب کہتا ہے کہ میں نے دیکھا رسول عبادت میں ہے، امت کو بخشوا رہے ہیں اور دعا مانگ رہے، کہتا ہے یہ تو بڑے بھائی کی بات ہے۔ جملہ میرا فضائل کا آخری ہے۔ اب کہتا ہے میں نے دیکھا دوسرے کونے میں مصطفیٰ کے وزیر، مصطفیٰ کے نائب، فاتح خیبر، فاتح احد، فاتح خندق، حسنین کے بابا، زہرا کے شوہر، رسول کے نور کے دوسرا حصہ، باب علم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی عبادت میں اہم ہے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ اور کیا دعا کر کہتا ہے میں قریب جا کے علی کے قریب دو زن ہو کے بیٹھ گیا، میں نے کان لگائے اور سنا کہ کیا مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یا اللہ تجھے مصطفیٰ کا واسطہ تو جو ہے سامعین۔ بس فضائل ختم ہو گیا۔ ایک جملہ، ہمیں جب ضرورت پڑے تو کیا طلب کرتے ہیں؟ تو جو ہے سامعین کی جنت طلب کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں کوئی فرقہ بتا دیں، جتنے بھی ہیں اب تک بن چکے ہیں تو جو ہے سامعین کی، جتنے 73 بنے ہیں یا 73 سے اوپر چلے گئے ہیں یا پیچھے آ رہے ہیں، سب کی طلب ہے کیا ہے؟ بولیں گے نہیں تو چھوڑوں گا نہیں۔ اسٹیٹ سیکرٹری بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے پیچھے معزز بیٹھے ہوئے ہیں، کیا طلب ہے؟ ایسے لگتا ہے جیسے آپ کو طلب نہیں ہے۔ جس کو طلب نہیں ہے وہ علی کی ذات ہے۔ دعا کے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں پروردگار تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں نہ جہنم کے خوف میں، تجھے لائق عبادت سمجھتا ہوں۔ اب رسول سے پوچھیں گے کہ یا رسول اللہ دعا ہے بخشش کے بعد جنت نتیجہ، دعا ہے جنت کا نتیجہ، دعا ہے جنت کا نتیجہ، عمل ہے جنت کے لیے، عمل ہے جنت کے لیے۔ یا رسول اللہ عمل کرنے والے بہت سارے ہیں، کس کا عمل قبول ہوگا اور کس کا رد ہو جائے گا؟ جو ولایت علی دلوں میں رکھتے ہیں، جنہیں ماں نے ناد علی پڑھ کے دودھ پلایا ہے، جن کی رگوں میں خون کی جگہ پہ ولایت علی گردش کر رہی ہے، جن کے دماغوں کو ولایت علی کی خوشبو نے مہکایا ہوا ہے، دیکھیے مولا علی کے رسول خدا کے پاس چلتے ہیں۔ یا رسول اللہ عمل بہت سارے ہیں، کس کا عمل قبول ہے؟ 73 کے 73 عمل کر رہے ہیں۔ فرمایا بندہ جتنا بھی امیر ہو، جتنے بھی پہاڑوں کے برابر سونا ہو، جتنا بھی بڑا حاجی ہو، طواف کرتا ہوا سائی کے درمیان قتل ہو جائے، اگر اس کے دل میں میرے بھائی کے خلاف تھوڑا سا بھی بغض ہوا، کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ حیدری ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت ہی مدلل گفتگو، واجب الاحترام مولانا قبلہ سید مبشر حسین شمسی صاحب۔ اور میری بانیان سے ایک دستبستہ ہی گزارش ہے کہ یہ پنکھے ادھر لگا دیں تاکہ سننے والے جو ہیں وہ درمیان میں بیٹھیں اور پڑھنے والے کے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جائے۔ تو جو مومنین حضرات بھی باہر کھڑے ہیں ان تمام مومنین سے بھی یہی گزارش ہے کہ مہربانی فرما کے امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں، مجلس اذا شروع ہے اور پڑھنے والے بھی سبھی تشریف فرما ہیں۔ آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ مہربانی فرما کے باہر کھڑا ہونے کی بجائے امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں، مجلس اذا شروع ہے۔ اور بانیان سے یہ گزارش ہے کہ یہ پنکھے جو پڑے ہوئے ہیں مہربانی کر کے یہ لگا دیں تاکہ مومنین کو ادھر بھی ٹھنڈی ہوا ملتی رہے۔ نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ کافی احباب تشریف فرما ہے۔ تکبیر دا جواب ذرا کوٹ کے دیا کرو، پتہ جی سارے آندے نے کہ سیاہ جڑے اللہ نو یاد ہی نہیں نہ کر دے۔ نعرہ تکبیر، ایک باری پھر ذرا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یار نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت زندہ آباد، حسینیت زندہ آباد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد۔ ممبر حسینی بذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے۔ واجب الاحترام شہنشاہ ذکر مسائب جناب ذاکر اہل بیت سید
मुर्ताज हुसैन शाह साहेब ऑफ मंडी बहावती। अच्छा अच्छा चंगी गल हो जाना चाहिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मोमिनीन नाल ही माहौल ठीक होता है। तकलीफ करो आ जाओ, पखे लगन लगे ना लग जा। आ जाओ सलवार सारे शबाब पढ़ो। मजलिस आज़ादी कबूलियत वास्ते सलवार सारे शबाब। मजलिस अज़ा करावन वालियां दी बानियां दी तौफीकात इजाफे वास्ते दी सलवात। अपने अपने मरहूमीन और बानियां दे मरहूमीन और बिलखसूस भाई गुलाम रज़ा और यासर अब्बास दी बुलंदी दर्जात की खातिर बावाज़ बुलंद सलवात। इमाम ज़मन अलैहिस्सलाम दी जल्द तशरीफ आवरी वास्ते भी सलवात। दुआ बरे ज़हूर हुज्जत खुदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलाम सलवतुका अलैहि व अला अबैहि फी हाज़िहि साअत व फी कुल्लि साअत वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मोहम्मद नादे अलियन मज़हर लजैब वलगराइब तजदौनल लकफ़ नवाइब कुल्लु हम्म व गम्मिन सयन जली बे अली अदरिकनी। मालिक अल्लाह कलील इबादत अपने दरबार च कबूल फरमा। इस जिक्र दे सदके बानियां दी तौफीकात च इजाफा फरमा। इन्हों मालिक नाल औलाद खानदान बिरादरी दे हमेशा आबाद शाद फरमा। भाई हज़ारां ज़ैनरां मालिक इस तो ज़्यादा इज़्ज़त रिज़्क बख्त अता फरमा। दुख तकलीफ़ां परेशानियां दूर फरमा। मरहूमीन दे मालिक दर्जात बुलंद फरमा। बिलखसूस भाई रज़ा और यासर अब्बास बरोज़े हश्र मालिक इन्हां दा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे मातमिया शुमार फरमा। अपनी इज़्ज़त जलाल दे सदके परेशान मोमिनीन दियां परेशानियां दूर फरमा। बे औलादां नूं ज़िंदगी वाले पुत्र अता फरमा। बेरोज़गारां नूं सोहणे रोज़गार अता फरमा। नाज़िक दौर मालिक हर मोमिन नूं इमाम हसन अलैहिस्सलाम दे दस्तरखान विचों वसी रिज़्क अता फरमा। मालिक ऐसा रिज़्क दे जिहदे च पाक बतूल दे पुत्रां दा हिस्सा हो। कायम आले मोहम्मद सरकार दा जल ज़हूर फरमा। सानू सारियां नूं कदम बोसी दी तौफीक अता फरमा। दुआवां दी कबूलियत वास्ते सलवात सारे शबाब। मजलिस बाकायदगी नाल शुरू है जी। जिक्र मुहम्मद वाले मोहम्मद का मोमिनीन दी इबादत वास्ते मलक बरादरान ने बहुत सोहना एहतमाम किया है। मोमिनीन दी इबादत वास्ते खलाके आलम इन्हों बमाए मोमिनीन दे खानदान बिरादरी दे हमेशा आबाद शाद फरमा। तो जिक्र शुरू हुई। मैं तकलीफ़ देन लगा, पखे लग गए, तकलीफ़ करो इत्थे आओ, मेहरबानी करे आ जाए। ये कोई नहीं कुछ नहीं होता। एक गल बैठे रहे है, बेशक एक गल मेरी याद रखे है। जेड़ा बंदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी फूड़ी सोहनी बना के बंद है, रसूल दा पुत्र उहदा घर सोहना बना देना, ये पक्की गल ने लोहे ते ली। ते मेहरबानी करो करो आ गए हो सरदार दी आज़ादारी सोहनी हो जाए। मेहरबानी करे आवे, तकलीफ़ करे आ जाओ मेहरबानी करे भला हो जी। अल्लाह मालिक इस तरह पुत्र इत्थे आ गए, आ जा पुत्र तेरी जिंदगी हो। मुर्शद तकलीफ़ तुसा करनी है तां सारे आउण, मेहरबानी तुसा करनी है तां आउण। ये तुसा कदम मुबारक अगे लियाउणा है तो आवाम सारी आ जाए। मेहरबानी जी तकलीफ़ करो सारे, माहौल ठीक होएगा तो मजलिस का थोड़ा इत्थे आ जाओ। मेहरबानी तुसी भी करे, नाराज़ ना हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। थोड़ा जो माहौल ठीक करो थोड़ा, मेहरबानी जी।
आ जाओ अगे आ जाओ पूरा आ जाओ पत्थर आ जाओ कला रुख भी नहीं चंगा होंदा बहुत शुक्रिया जी भला होवे अल्लाह मालिक आबाद शाद रखे सलवात सारे संग नारे तकबीर माशाअल्लाह काफ़ी हो जी इबादत करो खालिक का नाम है नाम लवना इबादत है इबादत करो सारे बोलो नारे तकबीर अज सारे नहीं बोलो इब्तदा मजलिस है सारे बोलो नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी जिन्होंने यकीन है अली हक दा इमाम है एक बार सारे बोलो कुल ईमान नारा हैदरी हुसैनियत हुसैनियत यजीदियत पाक मखदूमत दुश्मन ते लानत पाक अली अलैहिस्सलाम दे पुत्रां दे दुश्मनां कातलां ते लानत सलवात सारे साहबान बाबा से बुलंद हुक्म दी तामील च मैं हाज़र खिदमत हाँ तुहाड़ियां ज़ियारतां दा शरफ हासिल होया मलक ज़ारा नूं मालिक से तो तंदुरुस्ती अता फरमाए और पुत्रां नाल मालिक इन्हां नूं आबाद शाद फरमावे मेरा तलक के हर हवाले नाल इस इलाके विच अगर कोई मेरा पहला तलक बने तो भाई ज़ार नाल अच्छे आज़ादार अच्छे लोग मालिक इन्हों से तो सलामती अता करे तो जेड़ा सी ए आखने ना एले बैद दुश्मना ते लानत ये आखनी चाहिए वाजिब दी नीयत आखनी चाहिए लानत के मुतल्लक बड़े बड़े फरामीन हैं मेरे मालका बहुत ज़्यादा फरमाओ ना नहीं लेना चाहिए लानत पानी चाहिए ना लैन की लोड़ नहीं होती क्योंकि लानत नूं पता होंदा मैं जिथे जाना है उसनूं पता होंदा बेशुमार बेशुमार लानत नूं पता होंदा है मैं जिथे जाना लानत पानी है वाजिब दी नीयत है पानी आओ जी यकीनन मेरे बात किबला साहब तुहानूं महजूज फरमाणगे मैं अपने टाइम में नौकरी करनी है एक ड्यूटी मैं जाके और भी मुर्शद करनी है तो तुहाड़ियां दुआवां नाल ही ज़ाकरा चलना होंदा है तवज्जो फरमाओगे लानत पानी है हर हालत विच पानी ना लैन की लोड़ नहीं और इसका सवाब बहुत बड़ा अजर है लानत पान का जेड़े पढ़े लिखे बजुर्ग ने उन्होंने तो पता हो सी जिन्होंने नहीं पता चलो मेरी वसादत नाल पता लग जाएगा बहुत बड़ा सवाब है लानत पान एडा वड्डा सवाब इतना अजर है इसका कि तेरा मेरा 7वां इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद जर सलवात की आवाज़ इस साइड तो सारे की आ रही है तो सलवात की आवाज़ नहीं आ रही सलवात सारे सहबान अल्लाहुम्मा सल्ली अला मेरे बादशाह मेरे सरदार मेरे मुर्शद मूसा काज़म अलैहिस्सलाम किसी काम जा रहे जेड़े पासे जाते ना बाबा जी सरकार नूं वेख के बंदे खलो जाते सलाम करते हैं इस्तकबाल कर जेड़े रस्ते तो गुजरते हैं बंदे खलो जाते हैं इस्तकबाल कर सरकार टुरदे टुरदे एक महल दाखिल होए इत्थे ठड़ पेगी मोमन के दिल इंज सरकार एक महल दाखिल होए जेड़े महल बंदे बैठे है वो सारे खलो गए उन्होंने उठ के इमाम का इस्तकबाल किया सलाम किया उत्थे नुक्कर विच एक मलंग बैठा है उहदे हथ विच तस्बीह वो नहीं उठिया ना वो सलाम किया ना उठिया वो अपने मुँह ध्यान कुछ पढ़ रहे बंदे उजती भी होंगे एक बंदे उजत की उस आख्या मालिक तुसी आदे हो बस सानू मलंग बड़े प्यारे ए तुसी आए हो असा सारियां तुहाडा इस्तकबाल किया सलाम किया ओ वेखो ना तुहाडा मलंग है तो वो बैठा है उस ना उठे ना सलाम ना कुछ दुआ ये कैसा तुहाडा मलंग मेरे मालिक इमाम रज़ा दा बाबा मुस्कुराए ऐ सदके जावा मुस्कुराए तो फरमाया बंदा खुदा जड़ा वो कम कर रहा है मेरे इस्तकबाल तो वड्डा कर रहा है
اس آخیا مالک کی کر رہا ہے؟ فرمایا ہے میری پاک دادی دے دشمناں تے لعنت کر رہے ہیں۔ بہت بڑا صاحب مہربانی۔ تو ایک صلوات سارے صاحبان اچھی آواز نال پڑھو جی۔ میسج پہنچ گیا میری طرف، میں نوکری دا آغاز کراں جی، طبیعتاں حاضر ہیں، اجازت سارے مومنین دی ہے جی۔ بسم اللہ، جتنے بیٹھے ہو واجباً ایک درود سارے صاحبان پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، علی ولیدی عظمت صلوات، الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبی دی عظمت صلوات، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ حسین بادشاہ دی عظمت صلوات۔